ایکچولی کون لوگ ہیں جو آپ کے کارکن ہیں اور جن کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ جی اس کے بارے میں دیکھیں، جو تو ان کے ورثاء یا جو اشخاص جاتے ہیں ان کو تو وہ یا تو پی ٹی آئی کے ورکرز کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور جو ہیں ہمارے ورثاء جاتے ہیں ان کو وہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اب جو نامعلوم والی بات ہے، ان آئیڈینٹیفائڈ، جو کل سے ہم کہہ رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے لوگ گئے اور ان کو کوشش بھی کی کہ ان کو یہ جاری کیا جائے، ان کو یہ دیا جائے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم پروسیس کریں گے۔ انہوں نے پولیس کو بلا کے ان کے تھم امپریشن لیے۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ اس کی جب تک شناخت نہیں ہوتی تب تک ہم وہ لاش حوالے نہیں کریں گے۔ یہ کل کی رپورٹ ہے۔ اور تو لہٰذا دیکھیں، جو جب گورنمنٹ ہاسپٹلز اس طرح جھوٹ بولنے پہ آ جائیں، جب گورنمنٹ نمائندے، آج آپ نے دو بظاہر معتبرین، مگر وہ معتبرین نہیں تھے، وہ غلام بیوروکریسی اور جس طرح یزیدیت پہ یقین رکھنے والے دو اشخاص تھے، انہوں نے کہا جی ایک گولی نہیں چلی، اور کوئی محسن نقوی کی آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں، کوئی ایک لاش دکھا کے لے دیں، کوئی ایک میرے خیال میں یہ ہم تھوڑے شارٹ چلا دیتے ہیں۔ یہ عطا طارڑ صاحب کا شاید شارٹ ہے، سنتے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پولی کلینک کی انتظامیہ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کوئی لاشیں نہیں آئی، حالانکہ واٹس ایپ گروپس کے اندر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر تحریک انصاف والے صبح سے یہ اس چیز کا پرچار کر رہے تھے کہ جی لاشیں گری ہیں، یہ دیکھیں جی یہ دو ڈیسیزڈ ہیں، اس کی لسٹ ہے۔ یہ واحد سیاسی جماعت ہے جو لاشوں کی تلاش میں رہتی ہے، جو کوئی لاش ملے تو کہتے ہیں جی ہمارے لوگ جو ہیں وہ شہید کیے گئے ہیں۔ میں کل رات ڈی چوک سے لے کے 7th ایونیو تک میں نے پورا جو ہے اس ایریا کا چکر بھی لگایا۔ میں رات گئے یہاں موجود بھی رہا، اور کوئی نہ گولیوں کے خول تھے، نہ کسی قسم کی یہاں پہ فائرنگ ہوئی، نہ ان کے لوگوں کو جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹارگٹ کیا گیا۔ میں سختی سے تردید کرتا ہوں، جو یہ لاشیں گرنے کی بات کر رہے ہیں ثبوت دیں اس کا، بتائیں کدھر ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ، کہاں ہے وہ ریکارڈ۔ جھوٹی جو ہے وہ ایک بیانیہ گھڑنے میں تو آپ بڑے تیز ہوتے ہیں، مگر موقع سے آپ فرار ہوئے ہیں۔ جو 150 پولیس والا زخمی ہے، جو 4 رینجرز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں، جو 2 پولیس کے اہلکار شہید ہوئے ہیں، جو آپ کے لوگ اسلحہ چلاتے دیکھے گئے ہیں، بنٹے غلیلوں سے چلاتے دیکھے گئے ہیں، جو آپ کے لوگ باقاعدہ آن ریکارڈ شیل فائر کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کے حوالے سے آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ بہرحال بڑے ہی افسوسناک بات ہے۔ یہ وزیر اطلاعات ہیں جو بلیو ایریا کے اندر لاشوں کو تلاش کرتے رہے ہیں، ان سے اتنا نہیں ہوا کہ اپنے ہسپتالوں کا سرکاری ریکارڈ دیکھ لیتے ہیں۔ آج پولی کلینک کے اندر میں نے خود جا کر وہاں کے متعلقہ ڈاکٹر سے اس فہرست کے حوالے سے سوال کیا جو پولی کلینک کی فہرست تھی، اور جو فہرست ہمیں ملی اس فہرست کی پولی کلینک کے ذرائع نے تصدیق کی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ 28 کی نہیں، یہ کل 29 جو ہیں لوگ ہیں، جن میں سے 2 ڈیڈ ہیں، اور یہ گن شاٹ ہے۔ جو فہرست ہے پولی کلینک کا جو ریکارڈ ہے اس میں باقاعدہ مینشن ہے کہ یہ گن شاٹ وونڈز ہیں، اور جو گن شاٹ وونڈز ہیں وہ 28 کے قریب لسٹ میں ان کا ذکر ہے، اور عطا طارڑ کہہ رہے ہیں کوئی گولی کا نشان نہیں ہے، جس میں سے 2 جو ہیں ان کو گن شاٹ کا وونڈ سے وہ ایکسپائر ہوئے ہیں، اور تیسرا جو ڈیڈ باڈی ہے اس کی ابھی شناخت نہیں ہو رہی، مگر وہ بھی گن شاٹ وونڈ ہے۔ اور یہ 26 نومبر کی پولیٹیکل پروٹیسٹ کے دوران یہ تمام لوگ جو ہیں ان کو لایا گیا علاج کی غرض سے پولی کلینک میں۔ اسی طرح جو پمز کا ریکارڈ ہے، پمز کا ریکارڈ بھی بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ آنکھیں کھول دینے والا ہے، خاص طور پہ عطا طارڑ صاحب کی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ اور اس کے مطابق بھی فائر آرم انجریز جو 26 نومبر کی رات کو پمز کی ایمرجنسی میں ریسیو ہوئی وہ 6 تھی، اور اس میں فائر آرم انجریز باقاعدہ لکھا ہوا ہے پمز کے ریکارڈ میں کہ یہ فائر آرمز انجریز ہیں۔ اور جو ڈیڈ لائے گئے جو کہ تصدیق شدہ ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ احمد ولی ہیں، محمد الیاس ہیں جن کا نام پی ٹی آئی نے بھی جاری کیا ہے، اور ایک نامعلوم ہیں جن کے آگے پمز کے ریکارڈ میں بھی لکھا گیا ہے یہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں۔ تو شعیب شاہین صاحب، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اسلام آباد پولیس نے ابھی تک آپ کے گرفتار شدہ جو ورکرز ہیں ان کی کوئی فہرست جاری کی ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ لوگ زندہ ہیں اور زیر حراست ہیں یا ڈیڈ باڈیز لاپتہ ہیں؟ کیا ہے، کوئی ڈیٹیل جاری کی ہے اسلام آباد پولیس نے، ناموں کی فہرست؟
نہیں جی، ابھی تک کوئی ناموں کی فہرست جاری نہیں کی، صرف یہ بتایا ہے کہ جی 7 FIR درج ہوئی ہیں. وہ FIR بھی ابھی تک منظر عام پر نہیں آئیں، نہ ہی ہمیں پتہ چلی ہیں. اب پروبیبلی شاید وہ کل کسی کو پیش کریں یا کسی کو عدالت میں پیش کریں یا کوئی FIR کی کاپی ہم لینے میں کامیاب ہو تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ واقعی وہ انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں اور کتنے وہ لے گئے ہیں مختلف جگہوں پہ، کتنوں کو انہوں نے غائب کیا ہوا ہے. بلکہ کل رات کو ہمارا وہ جو سالار کاکڑ ہے کوئٹہ والا، وہ شہداء کو ساتھ لے کے جا رہا تھا، اس کو موٹر وے سے ان کو اٹھا لیا، باقی لوگوں کو جیلوں میں مطلب تھانوں میں بند کر دیا اور اس کو غائب کر دیا. ابھی تک اس کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتا. تو اس کے عزیز رشتہ دار رابطہ کر رہے تھے کہ جی ان کا پتہ کر کے بتائیں یا ان کی ریٹ کریں. تو اس طرح کی سچویشن بہت ساری جگہوں پہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. اچھا شعیب شاہین صاحب، کوئکلی آخر میں یہ بتا دیں کہ بہت سے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں PTI بھاگ گئی، PTI کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے اور PTI کی لیڈرشپ فرار ہو گئی، یہ آخری کال نہیں تھی، یہ مسڈ کال تھی. تو یہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اس وقت سوال صرف یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اتنی تمام تر فسطائیت کو فیس کرنے کے باوجود لوگ ڈی چوک میں پہنچے، لوگ جناب ایونیو میں پہنچے اور شدید ترین احتجاج کیا انہوں نے اپنا، اور احتجاج ریکارڈ کرایا، پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا. لیکن اب ایک ریاست جو کہ ماں کا درجہ ہونا چاہیے تھا جس کا، جو وہ اس طرح کی فسطائیت پہ اتر آئے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا 10 لاکھ کا مجمع ہو اور اگر صرف 10 بندے بندوقیں لے کے وہ نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں برسانا شروع کر دیں گے تو مجھے بتائیں وہ 10 لاکھ کا مجمع نہتا کیا کرے گا؟ یا تو یہ ہونا کہ ہم ایک عسکری پارٹی ہوں، ہمیں پتا ہو کہ سامنے سے جو ہمارا دشمن ہے یا ہمارا مخالف ہے اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اور ہمارے ہاتھ میں بھی اسلحہ ہے. مگر آئی جی پولیس نے تو باقاعدہ برآمد شدہ اسلحے کی نمائش بھی کی ہے جس میں کلاشنکوفیں تھی اور ایمونیشن تھا. وہ کیا تھا کہ جو برآمد ہوا ہے؟ دیکھیں آپ ساری دنیا نے کل دیکھا، آپ کے سامنے تھا نا، کون سا ہمارا ورکر، یہ سیف سٹی کی باتیں بھی کر رہے ہیں، کوئی ایک ورکر کے ہاتھ میں مجھے اسلحہ دکھا دے. کل سارا دن ساری دنیا نے دیکھا، اس کو پوری میڈیا نے شروع سے لے کر آخر تک دکھایا، جب سے بلکہ اٹک پل سے آگے سے لے کر بلکہ پشاور میں CM ہاؤس سے لے کر آج تک آخری واقعے تک کون سے ویڈیو میں، کون سی آڈیو میں، کون سی فوٹیج میں ہمارے لوگ اسلحہ چلاتے ہوئے یا اسلحہ لے آتے ہوئے استعمال ہوئے. بےمانی کا تو کوئی حل نہیں ہے. بدماشی اور بےمانی کا آپ نے خود ان کا کٹا چٹا کھول دیا. وہ وزیر اطلاعات ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں لاشیں ڈھونڈتا رہا ہوں مجھے نہیں ملی، اور وہ آپ نے خود تصدیق اس کی کر دی ہے. ان بےمانوں کا، ان جھوٹوں کا کیا آپ جواب دیں؟ بہت شکریہ شعیب شاہین. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی والے سے ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سینئر جرنلسٹ آصف بشیر چودھری اور ثاقب بشیر. کیا بتا کے آئے ہیں؟ گھر والوں نے پوچھا، ہم نے بولا بس دوا بخشش کرو، قسم خدا کی ہمارا پاس خرچہ بھی نہیں ہے. اپنا مرغی بیچ کے ادھر آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے اپنا مرغی بیچ کے اپنا خرچی کے لیے قسم خدا کی ادھر آیا، اپنی مرغیاں بیچ کے اپنے خرچی کی قسم خدا کی. بس میرے بچے بیمار تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا گھر پہ. ہم نے بولا بچہ تیرا حفاظت اللہ کرے.